آپ کو باغ دوحلی عرض کر رہا ہوں اور آپ سن لیجئے، آج کئی مقامات کے اوپر نعرہ حیدری یا علی کے بہت نعرے ہو رہے ہیں۔ یقیناً یا علی کے نعرے بڑے اچھے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں، یا علی کے نعرے دیتے وقت وہ یا علی کے نعرے حضرت علی کو خوش کرنے والے ہیں یا حضرت علی اسی نعروں سے ناراض ہے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن سبا نے جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا تو مصر میں، شام میں، کوفہ میں، بصرہ میں ہر جگہ یا علی کے نعرے لگا لگا کر لوگوں کو جمع کیا تھا، اور پورے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کرنے والے پوروں کی زبان پہ یا علی کا نعرہ تھا، لیکن ایک سے بھی حضرت علی راضی نہیں تھے، ایک سے بھی حضرت علی راضی نہیں تھے۔ اے علی کے نعرے لگانے والوں، سمجھ لو کہ تمہارے صرف علی کے نعرے لگانے سے محبت اہل بیت کا اظہار نہیں ہوتا، تمہاری سبائیت پہ پردے نہیں چھپتے، تمہارے نعروں کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا علی کی چوکھٹ پر۔ حضرت علی بالکل ناراض تھے۔ تمہارے علی کے نعرے اگر صحابہ کی عزت پر آواز اٹھاتے ہیں، تمہارے علی کے نعرے اگر صحابہ کی عزت، ناموس اور ان کے خون اور ان کے مقام و مرتبے پر آواز اٹھاتے ہیں، تو علی تمہارے نعروں سے ناراض ہے، اور تمہارے نعرے حب علی میں نہیں ہے، بغض صحابہ کے اندر تمہارے نعرے ہیں۔ آج جگہ جگہ نعرے لگا کر پوری امت کو، کسی کو ناصبی کہہ دیے، کسی کو خارجی کہہ دیا۔ یہاں سے حضرت عثمان کا فتنہ سب سے پہلا تھا، حضرت عثمان کے گھر کو گھیر کر۔ اور پتہ ہے کہ جب تم یا علی کے نعرے لگا کر کے صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس صحابی کے عزت و ناموس کے دروازے پر حفاظت کرنے کے لیے حسن و حسین ملیں گے، علی مرتضیٰ ملیں گے۔ حضرت عثمان کے گھر کی چوکھٹ پر ادھر حسن ٹھہرے ہوئے تھے، ادھر حسین ٹھہرے ہوئے تھے، صحابہ کی ناموس کی حفاظت حسنین کریمین کر رہے تھے۔ اور آج بھی جب تم نعرے تو یا علی کے لگائیں گے، لیکن اس یا علی کے نعرے کے درمیان اگر تم صحابہ کی تنقید کرتے ہو، صحابہ میں سے کسی صحابی کو اگر خدا نخواستہ ان کے مقام و مرتبے کے علاوہ الفاظ استعمال کرتے ہو، تو تم ذوالفقار حضرت علی کی تلوار سے نہیں بچ سکے گے۔ حضرت علی قیامت کے روز پکڑ لیں گے کہ تم میرے نام لے کر کے میرے خلفائے راشدین کو تم نے کیسے کچھ کہا تھا، دیگر صحابہ کو تم نے کہا تھا۔ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احقر محمد خان قادری حنبلی ارشد حبیبی شکاگو کی سرزمین سے آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ ان دنوں حیدرآباد دکن سے ایک ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ ہوا ہے، جس میں مقرر نے بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ، بے انتہا جسارت کے ساتھ نعرہ حیدری جیسے مقدس نعرے پر اور یا علی کی صداؤں پر نہ صرف تنقید کی ہے، بلکہ ان نعرے لگانے والوں کو سبائی قرار دیا ہے۔ یہ جسارت کی انتہا ہو گئی۔ جملہ یہ کہا گیا کہ یا علی کے نعرے لگانے والوں، صرف ان نعروں سے تمہاری محبت اہل بیت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری سبائیت پر پردے نہیں چھپتے۔ آگے کہا کہ اس کو پرکھا جائے گا، فلاں فلاں جس طرح سے کہنا تھا کہہ دیا۔ حیدرآباد دکن کی عوام سے اس وقت یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ شہر کے حالات کیا ہو رہے ہیں، اس پر غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، تم لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، یا ان کے مولویوں کی، ان کے علماء جن کے اس قوم کے لوگ ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اس قوم کے لوگ جن کو اپنا قبلہ، اپنا مرکز عقیدت تصور کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، وہ ان یہودی علماء کی عادت تھی، وہ حق و باطل میں خلط ملط کرتے تھے اور حقائق کو چھپا دیا کرتے تھے۔ یہاں یہی ہو رہا ہے۔ آج حیدرآباد دکن میں ناسبیت کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اس فتنے کی آپ کو خبر لینی ہے، ورنہ ہم سب کی عاقبت برباد ہونے والی ہے۔ اگر یا علی کا نعرہ
سبائیوں نے لگایا تھا، تو آج آپ کو قوم پوچھنے والی ہے۔ آج نوجوان طبقہ صرف سمعنا و اطعنا والا نہیں بلکہ وہ تحقیق کرنے والا ہے۔ وہ ان معاملات میں آپ سے سوالات کر رہی ہے نوجوان نسل۔ ثابت کر کے بتائیں آپ صحیح الاسناد احادیث سے کہ جس فتنے کا آپ نام لے رہے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا وہ تھا، اس کو آپ ثابت کریں، یہ آپ کو نوجوان نسل پوچھے گی۔ یہ بات اور ہے، لیکن لفظ یا علی کا نعرہ اگر مان لیا جائے کہ کسی ایک قوم نے، ظالم قوم نے اگر ظلم کیا، اس وقت اگر نعرہ علی انہوں نے لگایا، اگر مان لیا جائے، جو کہ ناقابل اعتماد بات ہے، اگر مان بھی لی جائے تو ایک قوم نے ظلم کرتے وقت اگر علی کا نعرہ لگایا تھا تو اس قوم کی مشابہت ہوگی۔ اس وجہ سے آپ نعرہ حیدر سے اگر رکائیں گے، اللہ اکبر کا نعرہ پھر کون لگائے گا؟ کیونکہ کربلا میں جب حسین ابن علی کے حلقوم پر خنجر چلائے گئے تھے، علی اصغر کے گلے پر تیر چلائے گئے تھے، کون سا نعرہ تھا؟ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ کہا گیا ہے اسی وجہ سے ایک تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور کہا گیا ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اب کیا کہیں گے؟ نعرہ تکبیر کا پابندی عائد کروا دیں گے آپ؟ نعرہ تکبیر کوئی نہ لگائے، کہو اگر جرت ہو تو کہہ کے بتاؤ کون روکتا ہے نعرہ تکبیر سے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دکن میں ناسبیت کو باضابطہ پھیلایا جا رہا ہے، دفاع صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جہاں اہل بیت کی شان میں کوئی تنقید کرے، تنقیص کرے، وہاں رد کرنے کوئی ملا، کوئی ممبر کا خطیب آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی قلمکار اس کے خلاف رد کرتے ہوئے اپنے قلم کی سیاہی کو خرچ کرنے تیار نہیں ہے۔ پڑوسی ملک سے جب سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، کتنے تھے جو یہاں سے حیدرآباد دکن سے جواب دیے ہیں؟ کیا منہ بتائیں گے میدان محشر میں جا کر رسول پاک کو، یا رسول اللہ آپ کی آل پر ہم نماز میں درود پڑھتے تھے، مگر جب ان کی شان میں توہین ہوئی ہماری جرت نہیں تھی، کیونکہ ہم کو ناسبیت نے اپنی گود میں بٹھا کر دودھ پلایا تھا۔ افسوس، صد افسوس ہے کس طرف قوم کو لے جایا جا رہا ہے۔ سامعین ذی وقار سنیں، نعرہ یقیناً ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ جو مروجہ نعرے ہیں، نعرہ تکبیر باضابطہ جو جلسوں میں، اجلاس میں، کسی اور موقعوں پر لگتے، اللہ اکبر کا رواج تھا، مسرت کے عالم میں شکرانے کے طور پر، حصول نعمت پر اللہ اکبر کے نعرے عہد رسالت میں، عہد صحابہ تابعین میں لگتے تھے، ضرور لگتے تھے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ جب ضرورت پڑی شان رسالت میں، حیات النبی پر جب تنقید ہونے لگی، انکار ہونے لگا، تو شان رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوئے ہیں۔ اور رسول پاک کی ذات کے بعد سب سے زیادہ دشمنان، سب سے زیادہ عدو جس ذات کے ہے وہ ذات علی مرتضیٰ کی ذات ہے، وہ ذات علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا قول ابن حجر اسقلانی نے رحمہ اللہ تعالی لکھا ہے، ابن فتح الباری دیکھیں، تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھیں، جب امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے نے پوچھا کہ شام والوں کے فضائل کے بارے میں یہ احادیث صحیح ہے کہ نہیں، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ سنو بیٹے، ان علی کثیر الاعداء، علی وہ ذات ہے جس کے دشمن بہت ہیں، علی کے دشمن بہت ہیں۔ جب دشمنوں نے علی کی شان میں نقص نکالنے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہے، پھر مجبور ہو کر انہوں نے ان کے قصیدے گھڑنے شروع کر دیے جنہوں نے علی سے جنگ کی، یعنی دشمنان علی کے جھوٹے فضائل بیان کرنے ان لوگوں نے شروع کر دیے تھے۔ تو سامعین ذی وقار غور کریں، آپ اس بات کو غور کریں۔ پھر ایک بار حیدرآباد دکن کی عوام سے میں اپیل کر رہا ہوں، کل ہم کو میدان محشر میں پنجتن پاک کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ جو یا علی کے نعرے ہیں یہ آپ کو سنت میں بھی ملیں گے۔ جب خیبر کا میدان رہا، فتح نہیں ہو رہی تھی، نبی نے آواز دی یا علی۔ خندق کے میدان میں جب کوئی آگے بڑھنے کی، عمر بن عبد ود سے مقابلہ کرنے کی جب کسی میں تاب نہیں تھی، موت کو کون گلے لگائے گا، سب کو موقع دیا گیا۔ وہ 3 بار وہ مبارزت کے لیے آواز دیتا رہا کہ جب کوئی آگے نہ بڑھا سب مجبور رہے، نبی نے آواز دی یا علی یا علی۔ یہ نعرہ حیدری یا علی یہ آپ کو سنت مصطفیٰ سے ملے گا۔ یہ سب سے پہلے نبی نے لگایا ہے یہ نعرہ، نعرہ حیدری
یہ آپ اردو میں اس نعرے کی دعوت دیتے ہیں، یا علی جواب دینا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ شاعر نے کہا کہ کاٹ کر پھر بات میری یہ کیا اس نے سوال، کاٹ کر پھر بات میری یہ کیا اس نے سوال، نعرے حیدر لگاتے ہو بجائے ذوالجلال، میں نے بولا اپنی بوسیدہ کتابوں کو کھنگال، ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، تجھ پہ ہو جائے گا ظاہر بحث یہ بیکار ہے، ارے نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے، نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے، نعرہ علی لگانے والوں کو سبائی کہنے والوں تمہاری جرتوں کو اللہ پسپا کرے، اللہ رب العزت ایسی زبانوں پر گونگ پن کے تالے ڈال دے جو علی کا نعرہ لگانے والوں کو سبائی کہے۔ رد رافضیت اگر کرنا ہو اس کے تقاضے اور آداب ہوتے ہیں، دفاع شان صحابہ آداب ہیں، یہ مطلقاً اعلان کرنا کہ علی کے نعرے لگانے والوں یہ بہت بڑی جرت ہے، ہزاروں کلیجے اس سے چھلنی ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں کہا، یا علی مرتضی یا ابو الحسن یا ابو تراب، یا علی بگو اے دل۔ کیا کہیں گے صوفیاء کو، کیا کہیں گے اہل سنت؟ ہم اپنے گھروں میں بچپن سے صوفی مشرب پر چلنے والے، غوث پاک کے مرید، خواجہ خواجگاہ ہندل ولی کا صدقہ کھانے والے، ہم برسوں سے صدیوں سے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ہم نے لیا ہے۔ کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد۔ ارے اتنی سی بات پر تیرے تیور بگڑ گئے، میں نے تو صرف اتنا کہا یا علی مدد، میں نے تو صرف اتنا کہا یا علی مدد۔ یہ ناصبیت کو آج بے نقاب ہونا تھا، یہ وہ مرض ہے جو چھپتا نہیں ہے، بغض علی کا مرض چھپتا نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ یزید کے نام لیوا، یزید کے پیروکار کہیں نہ کہیں سے واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ، کہیں نہ کہیں آ کر اس شاخ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے ظاہر ہو جایا کرتی ہے۔ جنوب ہند میں حیدرآباد، دکن، یہاں ہمارے علماء نے، مشائخ نے ایک پرامن فضا بنائی رکھی ہے۔ ہر مکتب فکر اپنے عقیدے پر عمل کرتا رہا، لیکن ہر دور میں جب دنیا میں فتنے اٹھے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے شہر کی پرامن فضا کو مقدر ہونے سے بچائے رکھا۔ لیکن آج کچھ یہاں وہاں سے لوگ نہ جانے کہاں سے شہر میں آ کر پناہ گزین ہو گئے اور اس کی فضا کو مقدر کر رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، پنجتن کے ساتھ رہیں، نجات کی کشتی پنجتن ہے، یہ بات لکھ کر رکھ لیں، اپنی نسلوں کو وصیت کریں۔ اور اس طرح یہ جرت کے ساتھ متنازع خطابات کرنے والے خطیبوں کے سلسلے میں ہم عوام اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ حضرات حکومت سے اپیل کریں کہ ایسے متنازع بیانات پر حکومت پابندی عائد کرے، ان پر پابندی عائد کرے کہ ایسے خطبات پھر کسی مسجد میں انتشار پھیلانے والے خطابات نہ ہو۔ میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو۔ یہ شہر حیدر کا شہر ہے، حیدرآباد دکن ہے، مست و بے خود ہیں سب جشن میلاد میں، حیدری ہیں سبھی حیدرآباد میں، یہ حیدر کے نام کا شہر ہے، یہاں یا علی ہوتا تھا، یا علی ہوتا ہے، یا علی ہوتا رہے گا۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ علی کا چاہنے والا مومن، علی سے بغض رکھنے والا منافق، حدیث شریف میں صاف آ چکا ہے۔ اب ایمان اور نفاق کی تمیز کرنی ہے، ہر کسی کا باطن ٹٹولنا ہے۔ نعرہ حیدری سے جس کو خوشی ہو علی کے نعرے سے، وہ مومن ہوتا ہے، جس کو علی کے نعرے سے تکلیف ہوتی ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ بھلے کچھ ہو، سر پہ امامہ ہو، ممبروں پر خطبے دیتا ہو، حدیثیں پڑھتا ہو، قرآن سینے میں 30 پارے چھپا کر رکھ لیا ہو، تب بھی اسے کوئی بخشوا نہیں سکتا۔ پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ رہ گئی بات صحابہ سے عقیدت کی، ہمارے بزرگوں نے گھٹی میں ڈال کر رکھا ہے۔ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو،
جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ نوجوانان اہل سنت آج اپنے فون کی ڈی پیز یا علی کی ڈی پی رکھیں، احتجاج اس طرح سے بھی کریں، ڈی پی پر اپنی یا علی رکھیں اور ناصبیوں کا رد کریں، بتائیں ہم کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں مگر علی کا نام، علی کا نعرہ ہم سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، سب کا مولا، علی مولا، مومن بولا، علی مولا۔